كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل أن يكون من توام الكلام ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. فلهذا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تشریح بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ربا جو ہے حرام ہے. اچھا، اب کافر جو ہیں، مشرکین جو تھے، کفار جو تھے، انہوں نے کہا ذالک بانہم، انہوں نے کہی یہ بات کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع شرا جو ہے وہ بھی تو سود کی طرح ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا بیع شرا کو، حرام کیا ربا کو. اچھا، اب انما جوزوا بذالک اعتراضهم علی احکام اللہ فی شرعہ. اب مسئلہ سمجھیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کی ہے کافروں نے کہ بھائی انما البیع مثل الربا، کہ بیع شرا جو ہے سود کی طرح ہے، بیع شرا میں بھی نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے، تو دراصل یہ بات ان کی جو ہے نہ قیاس ہے، محض اللہ کے حکم پر اعتراض ہے، اللہ کے حکم کا انکار ہے. کیوں؟ مثال تو وہ دے جو پہلے بیع کو اللہ کے حکم کے مطابق حلال سمجھتا ہو. جب ان کے نزدیک بیع جو ہے، بیع شرا جو ہے، اس کا بھی کوئی حکم اللہ کے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک تو اپنی مرضی، تو پھر وہ مثال کیسے دے رہے ہیں؟ مثال تو وہ دے جو پہلے یہ سمجھے کہ جی بیع شریعت میں حلال ہے، وہ تو اللہ کی حلت حرمت کے قائل ہی نہیں، تو ان کا لہذا یہ قیاس کرنا بھی فاسد ہے. اچھا، اگر قیاس کرتے تو یوں کہتے کہ انما الربا مثل البیع، کہ بھئی سود جو ہے یہ بھی تو اسی طرح ہے جس طرح بیع شرا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع شرا جو ہے وہ سود کی طرح ہے. تو گویا محض ان کا مقصد اعتراض تھا، نہ اللہ کے کسی حکم کو قیاسن ثابت کر رہے تھے،
اور نہ ان کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مقصد ماننا تھا، محض ایک اعتراض ہے، اناد ہے، بغض ہے جو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اب اسی میں آپ بھی، چونکہ یہ مسئلہ ربا جو ہے نا جی بڑا باریک ترین مسئلہ ہے، حتیٰ کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے قول سے آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں نعوذ باللہ وہ غلط تعویلات بھی کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ سب سے آخری حکم جو ہے، آخری آیات جو ہیں اس حکم میں وہ ہیں سود کے بارے میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ کاش حضور پاک کی زندگی مبارک طویل ہوتی اور آپ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں مزید وضاحت فرماتے تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک فوت ہو گئے۔ تو اس قول کو بھی نعوذ باللہ سامنے رکھ کر بعض ہمارے لوگ جو ہیں آج کل جدید معلومات کا شکار ہیں، انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے، حضور نے کوئی خاص وضاحت نہیں فرمائی، تو لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ربا کا مسئلہ جو ہے وہ تو مشکوک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش حضور بیان کرتے۔ تو جب حضور نے ہی بیان نہیں فرمایا تو مسئلہ تو حضور کی زندگی میں ہی مبہم رہ گیا، تو جو بات حضور کی زندگی میں مبہم رہ گئی ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ پھر تو اجتہاد کا دروازہ ہے، پھر ہر آدمی کو اجتہاد کا حق ہے، وہ اتحاد کرے گا کہ کون سی شکل ٹھیک ہے اور کون سی شکل جو ہے غلط۔ یہ بھی ایک بنیادی اعتراض ہے جو آج کل ہمارے جدید طبقے کے ذہن میں ہے کہ دیکھو جی حضرت عمر کا یہ کہنا، لیکن اصل بات سمجھیں حضرت عمر کا قول ایک تو انہوں نے پورا نقل ہی نہیں کیا۔ آج کل مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جس آدمی کو جتنا ضرورت ہو نا اتنی عبارت نقل کرتا ہے، آگے والی عبارت پڑھتا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ربا کے مسئلے میں سمجھیں یہ کہنا کہ جی ربا کا مسئلہ مبہم رہ گیا، حضور بیان نہیں فرما گئے، یہ بالکل اللہ کے قرآن پر بھی جھوٹ ہے اور حضور کی حدیث پر بھی جھوٹ ہے۔ ربا کی حرمت قرآن کی 7 آیتوں سے ثابت ہے اور 40 حدیثیں ہیں میرے محمد پاک کی جو حرمت ربا پر دلالت کرتی ہیں۔ اتنے کے بعد بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی تو پتہ نہیں پھر کب واضح ہوگی۔ ورنہ تو ایک بات یاد رکھیں نا جی، اتنا ہی کافی ہے نا، ایمان سے کہیں گے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، حضور فرما دے بھی یہ چیز حرام ہے، بس ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے تو اتنا بھی کافی ہے نا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ یہ چیز حرام، ختم۔ لیکن ایک جگہ نہیں، قرآن نے 7 مقامات پر حرمت ربا کا ذکر کیا اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث نہیں، 2 نہیں، 40 حدیثیں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حرمت ربا ہے اور ربا کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آیا یا حضور کے زمانے سے مبہم رہ گیا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور لوگوں کے دماغ میں بلا وجہ ایک شبہ ڈالا جاتا ہے۔ اصل مسئلے کو سمجھیں، ربا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور جب قرآن نازل ہوا تو لغت عرب میں نازل ہوا۔ جس رسول پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ رسول پاک بھی عربی، اور جو مخاطب تھے اس وقت سننے والے تھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی عرب ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت ربا کا اعلان کیا، صحابہ نے سنا تو کسی ایک صحابی کو بھی یہ شبہ نہیں ہوا کہ اس نے پوچھا ہو کہ حضور آپ ہمیں بتائیں کہ ربا کا معنی کیا ہے۔ ایک صحابی نے، لاکھوں صحابہ میں کسی ایک صحابی کا قول بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا
کہ اس نے یہ کہا ہو کہ حضور ہمیں تو ربا سمجھ نہیں آیا، ربا کیا ہوتا ہے، ذرا مہربانی کریں ہمیں بتلائیں کہ ربا کیا چیز ہے۔ صحابہ نے حضور سے چاند کے بارے میں تو پوچھ لیا نا کہ یسألونک عن اللہ، کہ جی یہ چاند کا کیا مسئلہ ہے کہ کبھی نکلتا ہے باریک ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر 14 کا ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا ہے، یہ بڑھنا گھٹنا وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کر دیا کہ حضور آپ بتائیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور ان میں حرمت کا کیا مطلب ہے؟ مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن یہ اشہر الحرام کیا ہے؟ اچھا، حتیٰ کہ صحابہ نے یہ بھی پوچھ لیا کہ یسألونک عن المحیض قل هو عذل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ ملنا حلال ہے یا حرام ہے؟ یعنی اتنا مسئلہ، جو مسئلہ صحابہ کے ذہن میں ذرا سا بھی مشکل بنا صحابہ نے پوچھ لیا، لیکن سارے قرآن میں مجھے دکھائیں یہ آیت آئی ہو کہ یسألونک عن الربا، کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ ربا کیا ہے۔ ایک بات کو سمجھیں ٹھنڈے دل سے، سکون کے ساتھ سمجھیں، یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اور پھر اس مسئلے کا موجودہ دور میں جو ہے مسلمانوں کی عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے۔ صحابہ جو حیض کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں یعنی دین کے بارے میں اتنے ماشاءاللہ سادہ تھے کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت رات کو سوتے ہوئے دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے اور پھر اس کا پانی بھی نکل آئے تو کیا عورت پہ غسل ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں غسل ہوگا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑا غصہ آیا کہ اب کیا پوچھ رہی ہے؟ ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے بڑا غصہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا پوچھ رہی ہے اللہ کی بندی؟ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ ادھر ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا پوچھنے دو، دین کی بات ہے، شرم کی کیا بات ہے؟ اگر عورت کے پاس پانی نہ ہو تو پھر بچہ جو ہے کبھی عورت کی شکل کیوں ہوتا ہے اور کبھی مرد کی شکل کیوں ہوتا ہے؟ دونوں میں اللہ نے پانی رکھا ہے، دونوں کا پانی نکلے گا تو غسل ہوگا، یہ تو دین کی بات ہے، اس میں کیا شرم؟ تو وہ صحابہ کرام جن کی عورتیں بھی دین کے مسئلے میں نہیں شرماتی تھیں، آج تک ایمان سے کہیں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے، ناراض نہ ہوں بالکل، یعنی سکون کے ساتھ بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کبھی کوئی لفظ سخت کہہ جاتا ہوں تو مجھے معاف بھی کر دیا کریں، میری نیت بری نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک زخم کو ڈاکٹر کھول نہ دے اور نشتر نہ لگائے علاج نہیں ہوتا، مجبوراً کبھی کبھی سخت لفظ زبان سے غصے میں یا حالات کے پیش نظر نکل جاتا ہے۔ تو جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی، تو اس لیے کبھی کبھی اگر کوئی لفظ سخت ہو تو اس کو بھی معاف کر دیا کریں، لیکن ٹھنڈے دل سے محسوس کریں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی بھی، طالب بھی، تاجر بھی، دکاندار بھی، میرے جیسے بیکار بھی۔ آپ ایمان سے کہیں کبھی ہم سے اپنی بیٹی نے حیض کا مسئلہ پوچھا؟ ٹھنڈے دل سے، ناراض ہونے کی بات۔ یعنی میں کل کی بات آپ کو بتاؤں، کل کی، زیادہ لمبی چوڑی صدیوں کی بات نہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے بات بتائی کہ نماز عشاء کی ہو گئی تو ایک عورت جو تھی، حالانکہ وہ بیچاری کتنی اچھی عورت ہے، اس دور میں اپنی ماں کو ریڑھی میں بٹھا کے بیچاری لے آئی حرم میں۔ اس دور میں جو لڑکیاں ماں کی اتنی عزت کرتی ہوں، صاف بات ہے کہ وہ شریف لڑکی تھی، دیندار تھی، ورنہ آج کل کوئی ماں کو ماں سمجھتا ہی نہیں، خدمت کرنا تو بڑی بات ہے۔ آج کل تو باپ بیٹا بن کے رہے تو زندگی گزرتی ہے، ماں بیٹی بن کے رہے تو تب زندگی کی گاڑی چلتی ہے، استاد شاگرد بن کے رہے، پیر مرید بن کے رہے، پھر گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں استاد بنوں اور باپ بنوں اور ماں بنوں، پھر نہیں گاڑی چلتی۔
تو اچھا بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عشاء کی نماز ہو گئی، کھڑی ہو گئی، نماز پوری پڑھی گئی، وہ عورت بیٹھی رہی بیچاری. تو ہمیں بڑا احساس ہوا کہ بھی ماں کے ریڑھی پر لا رہی ہے، ریڑھی کھڑی کر رہی ہے، ماں کو بٹھا رہی ہے، پانی لا لا کے ماں کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہی. تو ہم نے پوچھا کہ بہن آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے، میرے یہ ایام حیض کے ہیں، اس میں چونکہ شریعت نے نماز منع کی ہے میں نے نہیں پڑھنی. میں نے کہا اللہ کی بندی نماز منع کی ہے تو حرم میں داخل ہو کے جو بیٹھی ہوئی ہو. اللہ کی بندی نماز منع ہے تو مسجد میں داخل ہونا بھی تو ہے ذائقہ منع ہے. کبھی نہیں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اس میں لکھا تھا کہ عورت بیٹھ سکتی ہے. اب یہ ہمارا حال ہے معلومات کا کہ اس بیٹی کو اتنا تکلیف نہیں ہوئی کہ میں مسئلہ پوچھ لوں کہ بھی کیا ہے اس کی حالت میں عورت مسجد میں آ سکتی ہے یا مسجد میں نہیں آ سکتی. کبھی میں نے کتاب دیکھی تھی. اچھا اب کتاب میں بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہر آدمی پھر کہتا ہے جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ بھی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت مسجد الحرام میں آ گئی اور حیض کی حالت میں ہے تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہ ساحات الحرم میں جو باہر کھلا میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے. اب ساحات الحرم کا ترجمہ اس نے کر دیا کہ حرم کے اندر بیٹھ سکتی ہے. اب نہ کتاب والے کا گناہ ہے نہ لکھنے والے کا گناہ ہے، پڑھنے والے نے جو اس کو یوں سمجھ لیا. اور کیوں سمجھ لیا؟ وہ بیچاری اردو پڑھی لکھی ہوگی بیٹی، اس نے اپنے عقل کے مطابق جو پڑھا جو سمجھا ٹھیک ہے، اس کو دین سمجھ کے وہ چل رہی ہے، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا. اور آپ کے ہر سال حج میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 ہزاروں لڑکیاں بیچاری ہماری بیٹیاں ایسی آتی ہیں جو احرام میں ہوتی ہیں، مثلا کہ ایام حیض آ گئے، احرام ہے، شرم کے مارے نہ وہ مسئلہ پوچھتی ہیں نہ ساتھ والی عورتیں بتاتی ہیں، اسی حیض کی حالت میں عمرہ کر لیتی ہیں، طواف بھی، صفا مروہ بھی اور سب کچھ. جو لوگ مکے میں رہتے ہو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے طواف میں عورتوں کا حیض کے خون گرا ہوا ہوتا ہے اور وہ دھو رہے ہوتے ہیں. پوچھ لیں جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں نا ان سے ذرا پوچھ لیں بتا خون کس بات کا گرتا ہے. کوئی آدمی پاگل تو نہیں ہو گیا نا کہ زخم کھلا ہوا ہو، خون بہ رہا ہو اور طواف میں آ جائے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوتا. وجہ کیا عورتیں بیچاری اس میں پیڈ ویڈ باندھا ہوگا لیکن خطرہ ہے گر گیا اسی حالت میں. کیونکہ دین نہیں پوچھنا. بھی ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم دین پوچھنے کے معاملے میں اتنا اللہ معاف فرمائے اتنا جاہل ہیں کہ نہ ہم نے کبھی بیٹی سے پوچھا ہے کہ بیٹی آپ کو غسل کے فرض بھی آتے ہیں کہ غسل میں فرض کتنی ہیں، بیٹی وضو میں کتنی فرض ہیں. اور نہ کبھی بیٹی نے جرت کی ہے وہ کہتی ہے نہیں جی ابھی یہ حیا کی بات ہے، میں باپ سے جا کر حیض کا مسئلہ پوچھوں. بازار میں پھرتی رہے تو حیا کو کچھ نہیں ہوتا، سیر پہ چلی جائے وہاں بھی حیا کو کچھ نہیں ہوتا، کلب میں چلی جائے وہاں بھی حیا کو کچھ نہیں ہوتا. وہاں تو کہتے ہیں دل کا پردہ چاہیے نا. مولوی تو پاگل ہے، آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. دل میں پردہ نہ ہو تو پھر آنکھوں کا کیا ضرورت ہے؟ آنکھوں کا کیا فائدہ؟ لیکن مسئلہ پوچھتے ہوئے بڑی باحیا ہے، شرم آتی ہے اس کو. تو مسئلہ سمجھیں میرے عزیز، حالانکہ بڑی معمولی سی بات ہے. چلو اگر ایک بیٹی باحیا ہے اپنی ماں سے تو کہہ سکتی ہے کہ اماں جان یہ مسئلہ کیا ہے. اچھا اماں تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو تم میرے ابا سے پوچھ کے بتا دو. اچھا ابا بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے فارغ ہیں تو ابے سے کہہ دیں کہ کسی اہل علم سے پوچھ کے ہمیں بتا دے. کوئی ایسی بات نہیں. ویسے تو آج کل اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ اکثر گھرانے جو ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک فارغ ہیں، ان کو ہر چیز آتی ہے، ہر چیز کا ان کو پتا ہے. ان کو جناب آج کا ریٹ پوچھے نا کہ آج کا کیا کرنسی کا ریٹ چل رہا ہے، ایک ایک ملک کا آپ کو بتا دیں گے. لیکن نماز کے بعد چھوڑو جی اللہ کی نماز ہے، کوئی مولوی کی نماز ہے، اللہ بڑا کریم ہے، الٹی پڑے سیدھی پڑے بس قبول کر لے گا.
مولوی کوئی ٹھیکیدار ہے نماز کا؟ ہم جیسی پڑھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں نا، بس باقی خدا رحم الراحمین ہے، اللہ پاک قبول کر لے گا، ٹھیک ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھے خدا قبول کر لے گا، غسل نہ ہو بغیر غسل کے بھی آپ پڑھ لیں قبول کر لے گا، کعبے کی طرف رخ نہ کریں گنگا کی طرف کر لیں پھر بھی قبول کر لے گا خدا، اللہ رحم الراحمین ہے۔ تو اگر کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے اور اس کے اندر قرآن پڑھنا ضروری ہے تو پھر باقی مسئلے بھی ضروری ہیں، سارے سمجھنے پڑیں گے، آدھے سمجھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ بات کو سمجھیں، یا تو کہو کہ کوئی ضروری نہیں، بس ہماری مرضی، ہم جیسے پڑھیں گے پڑھ لیں، کچھ بھی ضروری نہیں، اور اگر ضروری ہے تو یہ کیا ہوا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے کچھ حصے کو احکام کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ اس لیے مسئلہ سمجھو کہ جن صحابہ نے مسئلے حیض کے بھی پوچھ لیے، اشہر الحرام کے بارے میں بھی پوچھ لیا، چاند کے مسئلے کے بارے میں بھی پوچھ لیا، اور یسألونک ماذا ينفقون، جنہوں نے نبی پاک سے یہ بھی پوچھ لیا ہم کتنا خیرات کیا کریں، کتنا خرچ کیا کریں، یہ مسئلے بھی پوچھ لیے۔ اگر ان کو ربا کا مسئلہ شبہ میں تھا یا ربا کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا تو ضرور پوچھتے نبی پاک سے کہ یسألونک عن الربا، حضور آپ ہمیں یہ بتائیں اللہ نے جو فرمایا حرم اللہ البیع وحرم الربا، تو ربا کا معنی کیا ہے، ربا کس کو کہتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا۔ ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا، معنی کیا ہوا کہ اتنی کھلی ہوئی بات تھی کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب دیکھیں جیسے کہ شراب کا حکم آیا، اللہ نے حکم دے دیا شراب حرام، حکم آ گیا، گلاس پکڑ کے بیٹھا ہے صحابی، کان میں آواز پڑی، آواز آ رہی ہے، بھی پتہ کرو کیا ہے، انہوں نے کہا صحابی آواز دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حکم دے دیا شراب حرام، ختم، حرام، بس حرام تو حرام۔ یہ نہیں کہا کہ جناب نشہ ٹوٹ جائے گا، پھر نشہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پہلے جناب آپ ہمارے لیے ہاسپٹل بنوائیں، کلینکس بنوائیں، ہمارے لیے جناب آپ متبادل انتظام جب تک نہ کیا جائے تو شریعت کا حکم لاگو کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی پڑھی لکھی دنیا کہتی ہے نا کہ جی جب تک آپ ہمیں متبادل انتظام نہ مہیا کر کے دیں ہم سود کو کیسے چھوڑ دیں؟ حرام حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب تم چھوڑ دو گے خود بخود متبادل آئے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان صرف سود چھوڑ دے، دنیا خود پاگل ہو جائے گی۔ اب متبادل ڈھونڈنے کے لیے متبادل موجود ہے قرآن میں، حدیث میں، فقہا کی کتابوں میں، نظام خود بخود آئے گا۔ جب ہم ایک بات کو لگے ہوئے ہیں تو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ شراب پھینک دیا گیا۔ اچھا، جہاں ضرورت ہوئی ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا حضور یہ آیت مبارک شراب کی حرمت والی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، اور میرے پاس کچھ میرے یتیم ہیں ان کا بھی پیسہ ہے، کچھ میرا بھی پیسہ ہے، میں سارا پیسہ لے کے شام چلا گیا، میں نے شراب خرید کیا اور شراب خرید کر کے میں آ گیا، میں نے تو ساری پونجی شراب میں لگا دی ہے، اور یہاں مدینے پاک میں پہنچا تو پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گیا ہے۔ تو اب حضور مہربانی کریں، شراب تو مسلمانوں کے لیے حرام ہو گیا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ شراب لے کر کافروں کے ملک میں چلا جاؤں، کافروں کو بیچ دوں۔ آج کل جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ شراب تو ہم مسلمان ہیں، حرام ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو لائسنس صاحب نے دیے ہوئے ہیں، پرمٹ ہیں، دکان ہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو غیر مسلم لوگوں کے لیے ہے نا، ان کے لیے تو حرام نہیں ہے نا، یہ تو غیر مسلم لوگوں کے لیے ہیں، یہ باہر سے جو ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، وہ لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں، وہ پیتے ہیں، اور وہ کو مسلمان تو ہے نہیں، ان کو تو ہم نے کسی نہ کسی شکل میں دینا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو حرام تم سمجھو وہ کافر کو پیش کرو، یہ بھی اسلام میں حکم ہے۔ ان کے ملکوں کو لکھ دو کہ جناب ہمیں شرابیوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بندے کا بچہ بھیجو ہمارے پاس ملازم۔ ان کے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شراب نہیں پیتے، پیتے ہو جائے۔ اب اس پرمٹ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ راستہ نکل آیا
شراب موجود ہے، لائسنس موجود ہے، پر فرق کیا ہے جی کہ نان مسلم لے سکتا ہے اور مسلم نہیں لے سکتا۔ ہر ذمہ دار نے 2-3 بھنگی رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ چونکہ عیسائی ہوتے ہیں اکثر، ان کے پاس پرمٹ بنا ہوتا ہے، ان کو بھیجتے ہیں کہ ذرا آپ جاؤ بوتل لے کے آؤ، بوتل لے کے آ جاتا ہے، 20 روپے اس کو پکڑا دیے، بوتل گھر میں رکھ دی۔ اس کا بھی فائدہ ہے کہ چلو بھی جھاڑو میں 20 روپے روز کے تو نہیں ملتے نا، اور وہ جناب اپنے پرمٹ سے لے کر پی کون رہا ہے؟ مسلمان، امت رسول اللہ، کلمہ شریف بھی اسی زبان سے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد، حضور کا نام بھی چومتا ہے ماشاءاللہ، اور شراب بھی پیتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک دوست تھا، اس سے کسی نے مجھے بہت بڑا وہ لیڈر قسم کا آدمی تھا، کسی صحافی نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا جی آدھے والی کیا بات ہے؟ کہا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا، خنزیر نہیں کھاتا ہوں، شراب پیتا ہوں، تو لہذا آدھا 50-50 کام بن گیا۔ تو ہمارے یہاں جناب یہ مسئلہ جو ہے سمجھیں اللہ تبارک و اب صحابی نے پوچھا، اس نے کہا حضور میں کیا کروں، میں تو مر گیا، میری تو پونجی لگ گئی۔ آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام، خبردار حرام چیز بیچو گے تو اس کا بیچنا بھی حرام، جو پیسے ملیں گے وہ بھی حرام۔ حضور میں تو کافروں کو بیچے گا، فرمایا کافر کا کیا مانا جب چیز حرام ہے؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ حرام ہے تو بس حرام ہے؟ مسلمان کو بیچو، کافر کو بیچو، کسی کو بیچو، پیسے تو تم حرام کے بدلے میں لوگے، تمہارے گھر میں تو پھر حرام آ رہا ہے۔ فرمایا ثمن الحرام حرام، ختم۔ صاحب نے کہا حاضر جناب، اچھا جی اب میں اتنا نقصان ہو جائے گا، ہمارے بینک بند ہو گئے تو پھر اس سے انڈسٹری بند ہو جائے گی اور ملک پیچھے رہ جائے گا۔ بھائی اس صحابی کی تو وہی انڈسٹری تھی نا بیچارے کی جو سارے گھر کی پونجی لگا چکا تھا۔ اس نے کہا جی حرام آیا، پتھر اٹھایا، مارا، توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، اس نے کہا اللہ دے گا، بس حضور کا حکم ہو گیا، بات ختم ہوگی، سمجھ آ گئی حرام۔ اب جناب مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا، پھر بھی صحابہ نے تفصیل پوچھ لی کہ حضور شراب سے مراد کیا ہے، کیونکہ شراب اس دور میں بھی کئی چیزوں سے بنتا تھا، انگوروں سے بھی بنتا تھا، گیہوں سے بھی بنتا تھا، جو سے بھی بنتا تھا، اور پھلوں سے بھی بنتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا میری امت ایک قاعدہ سمجھ لو، کل مسکر حرام، ایک قاعدہ سمجھ لو، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اچھا اب مسئلہ پیدا ہوتا تھا، ایک آدمی کہتا ہے جی نشہ ہوتا ہے گلاس سے، میں آدھا پیا کروں گا۔ ایک مسئلہ ہو سکتا تھا نا، چونکہ ہمارے جیسے دماغ جو ہے نا جی آج کل ماشاءاللہ یہ چیزیں یہی پیدا کرتے رہتے ہیں، اصلاح کی طرف کم جاتے ہیں، لیکن منہ شگافیاں بڑی پیدا کرتے ہیں کہ جی اگر یوں ہوتا تو پھر مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ہو گیا جی کہ شراب وہ حرام ہے جو نشہ دے۔ اچھا ہم پیئیں گے تھوڑا جو نشہ نہ دے، پھر تو حضور نے قاعدہ بیان کر، کل مسکر حرام قلیلہ وکثیرہ سواء، فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور اس کا ڈرم بھی حرام۔ سے ہو گئی بات۔ اچھا اب اگر ربا کا مسئلہ صحابہ کو سمجھنا تھا، ایمان سے کہیں کہ اتنے بڑے اہم مسئلے پر صحابہ خاموش رہ جاتے تو پھر وہ سوال پیدا ہوگا، تو حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ کاش حضور کی وفات نہ ہوتی تو بیان واضح ہو جاتا، تو پھر حضرت عمر نے یہ بات کیوں کی؟ اصل بات کو سمجھیں کہ ربا جو ہے اس میں نہ شبہ تھا، نہ شک تھا، نہ جھگڑا تھا۔ جس دن لفظ ربا آیا سب نے سمجھ لیا کہ ربا اس کو کہتے ہیں کل قرض جر نفعا فهو ربا، الربا من الربوۃ یعنی الزیادۃ، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے بغیر عوض مال کے وہ سود ہوتا ہے۔ کھلی سی بات تھی کہ بھئی ایک ربا جو ہے یعنی جو پیسہ ہم نے ادھار لیا اس سے زیادہ لیا، یہ سود۔ کھلی سی بات ہی سب صحابہ کو سمجھ آ گئی
کہ بھئی جیسے اچھا حضور کے زمانے میں بھی یہی رواج تھا، یہی ربا تھا. کیا ماننا؟ ادھار دے کر پیسہ زیادہ لینا کہ بھئی مجھ سے 1000 ریال لے لو، میں 2 مہینے کے بعد 1100 لوں گا. اب 2 مہینے کے بعد میں گیا، میں نے کہا جی مہربانی کرو 1100 میں پیسے نہیں دے سکا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں میں تمہیں 2 مہینے کا میعاد اور دے دیتا ہوں، لیکن سود اب 1100 پہ لگے گا، اب 1000 پہ نہیں لگے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے جو نہیں تھے اسے مجھے 2 مہینے بڑھا دیے، پھر میں نے دے سکا تو پھر اب 1000 کے 1300 بن گئے. پھر میں گیا، میں نے کہا جی پیسے تو مجھ سے پھر بھی نہیں بن سکے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم 2 مہینے اور ٹائم بڑھا دیتے ہیں، تم 200 اور بڑھا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی بڑھا لو. تو یہ سود تھا، یہ ربا تھا، اور یہی ربا جاہلیت میں رائج تھا، مکے میں رائج تھا، مشرکین میں رائج تھا، اور ساری دنیا میں اس زمانے میں یعنی جو لوگ تھے اس میں یہ ربا تھا. جب حرمت آ گئی. اچھا اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی آج تو سود حرام ہو گیا، آج مثلا بتاریخ یکم حرام، یہ 8 ہجری کا قصہ ہے. اچھا جی حرام ہو گیا، لیکن پہلے جو ہم لین دین کر چکے ہیں اللہ نے فرمایا وہ ختم، وہ معاف. جو گناہ کر چکے ہو وہ حکم آنے سے پہلے معاف. رقم دی تھی 1000، سود کے ساتھ بنتی ہے 1300. اب ہم کیا کریں؟ شریعت نے کہا اپنا 1000 لے لو، سود تم نہیں لے سکتے، سود حرام، ختم. اچھا اب جناب اس میں ایک اشکال پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھ لیا، مشرکین نے کہا کہ دیکھو جی ہمارے جو پیسے تھے ہم نے مسلمانوں سے لینے تھے، سود تو حرام ہو گیا مسلمانوں پر، ہمارے پیسے ڈوب گئے. اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے سود حرام ہے تو بابا مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ہم نے جو پیسہ مسلمانوں سے لینا ہے سود کا، ہمارا تو پیسہ ڈوب رہا. حضور نے فرمایا اول من اذوا، آپ نے فرمایا خبردار، صرف تمہارا نہیں ڈوبا، سب سے زیادہ ربا تو میرے اپنے چچا عباس کا ہے. سب سے زیادہ ربا کا کاروبار کرنے والے حضرت عباس تھے. فرمایا میں اپنے چاچے کے ربا کو بھی ختم کرتا ہوں، صرف تمہارا تو نہیں ڈوب رہا، ہمارا بھی تو ڈوب رہا ہے. آج اگر مسلمان ملک اللہ غیرت دے دے، ہمت دے دے، قوت دے دے، ایک فیصلہ کر لیں کہ بھئی اپنا اصل لے لو، ہم نہیں دیتے سود، السلام علیکم، حرام ہے، ختم ہوگی بات. دیکھیں کوئی کیا کر لیتا ہے، لیکن اصل بھی تو دیں. ہم تو گاڑی اپنی ویسے ادھار پہ چلا رہے ہیں جی، ہمیں اور دے دو 2 ریال، ہمارا 2 مہینے تو نکل جائے، پھر دیکھا جائے گا آنے والا مر جائے. ہمارے تو ابھی نکلنے چاہیے نا، دن نکلنے چاہیے، جو ہے دیتے جاؤ، ہمیں تو دو نا. اچھا جی اتنا پرسنٹیج اب ہم زیادہ لیں گے، حالات خراب، ٹھیک ہے آپ بڑھا لیں، کوئی بات نہیں. کیوں؟ ہمیں تو درد ہے نہیں، درد ہو تکلیف ہو، جب درد ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوا. اب جناب یہ ہے کہ اس کے آگے سمجھیں کہ بھائی اب حضور نے جو فرمایا رباس. اچھا اب جو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ ربا لین دین والا، ادھار والا، یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ تھا نہیں. جو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے کچھ ربا بیان کیے جو بے شرع کے اندر تعلق رکھتے ہیں. یہ ربا جو ہے ادھار والا، پیسے دو اور زیادہ لو، یہ تو بغیر کسی اشتباہ کے، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، تو بات ختم ہو گئی. اب ایک قسم تھی ربا بے شرع میں، تو حضور نے 6 چیزیں بیان کی. آپ نے فرمایا یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اگر نقد دست بدست سودا کرو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں نقد دست بدست نہ کرو، ادھار پہ کرو تو سود ہو جائے گا، یہ بھی ناجائز. وہ کون سی؟ فرمایا سونا، چاندی، گیہوں، جو، انگور اور کھجور. سمجھ لو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی. سونا 1، چاندی 2، گیہوں تو جانتے، گندم تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، کون نہیں جانتا. گندم تو مولویوں نے حضرت آدم کو بھی کھلا دیا آسمان پر، تو گندم تو سب جانتے. کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام نے گندم دانا کھایا تھا تو نیچے اتر کر. اچھا بہرحال کیا ہوا؟ سونا، چاندی، گندم، جو، کتنے ہو گئے؟ 4. انگور اور کھجور کتنے ہو گئے؟ 6. اچھا ان 6 چیزوں کو مثلا ایک آدمی کہے کہ جی یہ ہے کھجور،
لیکن میری کھجور اعلیٰ قسم کی ہے، تم مجھے 2 کلو دو گے تو میں 1 کلو دوں گا، یہ حرام ناجائز۔ وہ کہے جی میرا انگور جو ہے بڑا اعلیٰ ہے، تمہارا انگور اتنا اچھا نہیں ہے، تم 1.5 کلو دو تب 1 کلو دوں گا، حرام۔ اچھا جی گندم جو ہے جی میری تو فلاں ہے 591 ہے 96 ہے 98 پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو اب گندموں کے بھی نمبر لگ گئے نا جی، تو اس کے بعد اور تمہاری گندم اتنی اچھی ہے نہیں ہے، لہذا تم 1.5 من کا میں 1 من دوں گا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو بھی حرام۔ اچھا اسی طرح سونا چاندی بھی، مثلا 10 تولے سونا ہے، اس نے کہا جی کہ 10 تولے سونا جو ہے تم یہ جو ہے یہ 21 کیرٹ کا، یہ 18 کا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اچھا اسی طرح 10 تولے سونا مجھے دے دو اور میں فلاں تاریخ کو آپ کو یا پیسے دے دوں گا، یہ سونا دے دوں گا، یدن بے یدن، یا تو برابر برابر دو، سبان بے سبا، برابر برابر کوئی زیادہ، یا سونا لے رہے ہو تو سونا دو۔ کیا مانا؟ آپ نے مجھ سے لیا 10 تولے سونا، آپ نے کہا جی مجھے 10 تولے سونا ادھار دے دو، مہربانی کرو، لیکن مجھے آپ 10 تولے سونا ہی دیں گے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ اکثر معاملات جو ہے تم سونے چاندی کی عوض کرو۔ کیوں؟ مثال کے طور پر تم ایک عورت سے نکاح کرتے ہو، کہتے ہو جی حق المہر، تو اسلام کے روح میں یہ ہے کہ حق المہر سونے میں مقرر کرو کہ ابھی میں تمہیں 10 تولے سونا دوں گا، یا 5 تولے سونا دوں گا، یا 50 تولے چاندی دوں گا۔ کیوں؟ تم نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 10,000 روپے حق المہر دوں گا، تمہارا نکاح ہوا تھا 40 سال پہلے، آج 40 سال کے بعد 10,000 کی ویلیو کیا ہے؟ ختم ہو گئی، ٹکے کی بھی ہو گئی، بڑھ کے آ گئی ہو تو رول گئی۔ پہلے تمہارے 100 کا 110 ریال ملتے تھے، اب 100 کے تمہیں 8 ریال ملتے ہیں، 10 ریال یا 12 ریال ملتے ہیں۔ اب اس لیے اگر سونا ہوتا تو کسی کا نقصان نہ ہوتا، کیوں؟ اصل چیز محفوظ تھی، اس کی قیمت میں اضافہ تو ممکن ہے ہو جاتا، ورنہ اصل تو نہ ڈوبتی نا، اصل چیز تو محفوظ رہتی۔ اچھا اب یہ 6 چیزوں کا تو حضور نے ذکر کر دیا، لیکن ان 6 چیزوں کے علاوہ آم تھا، انار تھا، زبیب تھا، بہت چیزیں تھیں، ان کا بیان نہ کیا گیا۔ تو اب حضرت عمر پریشان ہوئے کہ بھی جن چیزوں کا حضور نے نام لے لیا وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن جب ہم شام میں آئے تو وہاں انجیر نکل آیا، وہاں سیب نکل آیا، وہاں ناشپاتی نکل آئی، وہاں آڑو نکل آیا، وہاں زردہ نکل آیا، وہاں گرما نکل آیا، یہ سارے اور چیزیں جو آ رہی ان کا نام حضور نے لیا نہیں۔ اب ان کا ہم کیا کریں؟ کاش حضور ہمیں ان کا بھی کچھ بتلا دیتے، اس بارے میں حضرت عمر پریشان تھے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ایک بات کو سمجھیں، وہ ربا کے مسئلے میں پریشان نہیں تھے، نہ انہیں ربا کی حرمت میں کوئی شبہ تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ منسوخ ہو جائے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ مثلا مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ہاں جی 3۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی کتنی ہیں؟ 3۔ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا تمہارے دیوبندی، بریلوی جتنی جماعتیں ہیں مغرب کی نمازیں کی رکعت کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 3۔ اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو منسوخ مسئلہ ہے، منسوخ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا کب ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ بیان نہیں ہوا اور مسئلہ ہمیں پیش آ گیا، اب مجتہدین نے اجتہاد کیا، جب اجتہاد کریں گے تو لازمی بات ہے ہر کسی کی تھنکنگ میں فرق ہوگا، سوچ میں فرق ہوگا، رائے میں فرق ہوگا۔ آپ ایک جیوری بٹھاتے ہیں کسی مقدمے میں، 3 آدمی، 4 آدمی، 7 آدمی، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ متفق ہو جائے، بات بالکل کھلی ہو تو متفق بھی ہو جاتے ہیں، بات ذرا ابہام میں ہو تو آدھے آدھے بھی ہو جاتے ہیں، پھر اکثریت کا فیصلہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے روتے تھے کہ بھئی بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جن کا میرے مدنی سرکار نے نام نہیں لیا، اگر حضور کی اور زندگی مبارک لمبی ہوتی تو یہ ساری چیزیں بھی حضور کے سامنے آ جاتی۔
حضور کے سامنے آ جاتی ہے، آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیتے تو ہمیں وہ اشتباہ نہ رہتا، لیکن پتہ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما الربا الربا، فرمایا خبردار، ربا جو ہے یہ خود ربا ہے، جس چیز میں شبہ ہو جائے تو الربا، شک کو بھی چھوڑ دینا، جس میں ذرا تمہیں شبہ پڑ جائے کہ ربا ہو سکتا ہے بس چھوڑ دینا اس کو۔ فرمایا کیوں؟ اگر نام نہیں لیا حضور پاک نے لیکن شبہ آ رہا ہے۔ اچھا اسی طرح جاہلیت میں بڑی ایک بے ہوتی تھی محاکلہ مزابنہ، ایک کا نام تھا مزابنہ، ایک کا نام تھا محاکلہ۔ مزابنہ بے کیا تھی یاد رکھو، وہ یوں ہوتی تھی کہ ایک آدمی کہتا کہ بھائی یہ آپ کا باغ پہ جو ثمر لگا ہوا ہے نا جی کھجوروں کا، اس کے بدلے میں یہ 10 من کھجور لے لو اور یہ مجھے دے دو، یہ 10 من کھجور تیار صاف شدہ یہ لے لو تم، اور جو اوپر لگی ہوئی ہے باغ کے کھجوروں میں وہ مجھے دے دو۔ حضور نے فرمایا خبردار یہ حرام ہے، جو ہو سکتا ہے یہ زیادہ بھی نکل آئے، ہو سکتا ہے تھوڑی بھی نکل آئے، تو یہ تو ربا آ گیا، یہ بھی سود آ گیا کہ تم دے رہے ہو 10 من، اوپر سے نکل آئی 20 من، تم دے رہے ہو 10 من، اوپر سے تمہارا اندازہ ہی ہے نا نکل آئی 5 من، پھر بھی تم آدمی رل گیا۔ فرمایا نا خبردار، یا تو کھجوریں اتارو اور اس کے بعد وزن کرو، وزن کر کے برابر سرابر دے دو، اگر نہیں کرتے ہو تو تم اپنی بیچو جا کے، پھر اپنے پیسے سے خریدو، جا کر اپنے پیسوں سے خرید۔ اچھا آپ لوگ کہتے ہیں جی بات تو وہی رہی نا کہ کان کو یوں پکڑ لو یا کان کو یوں پکڑ لو، یوں پکڑنے کی بات نہیں، اب مسئلہ بدل گیا۔ ایک تھا کہ میں کہتا ہوں 2 کلو دو اور 1 کلو کھجور لے لو، آپ نے کہا کہ نہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر میں نے 2 کلو جا کے بیچ دی، اب 2 کلو خریدنے والا اور ہے مشتری، اس سے مجھے پیسے ملے، میں بائیں بن گیا، وہ مشتری بن گیا، اب پیسہ میرے پاس آنے کے بعد میرا ملک بن گیا، پھر پیسے سے میں نے آگے اگر 1 کلو خرید لی تو جائز ہے، پھر خرید کیوں؟ اب میں نے اس کو جنس کے بدلے میں، سمجھو بات، میں نے اس کو جنس کے بدلے میں نہیں لیا، میں نے تو اس کو پیسوں کے بدلے میں لیا ہے، اور پیسے سے بے شرا حلال ہے، پیسوں کے ساتھ بے شرا جو ہے وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہوتی۔ اچھا مزابنہ کیا تھا کہ درخت پہ پھل کھڑا ہے، کوئی یہ کہے کہ نیچے پھل رکھا ہے یہ لے لو اور وہ درخت والا مجھے دے دو، یہ حرام ہے۔ اچھا اسی طرح ہے محاکلہ، یہ تو ہے مزابنہ، اور ایک ہوتا ہے محاکلہ کاف پر کے ساتھ 2 نقطوں والا کاف، محاکلہ کیا ہوتا ہے عقل سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے، آپ نے میرا کھیت دیکھا جی یہ 1 مربے میں گندم لگی ہوئی، آپ نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ یہ 500 من گندم جو ہے نا صاف، یہ تمہارے سامنے رکھی ہے 500 من، یہ لے لو اور یہ کھیت والی گندم مجھے دے دو۔ اسلام نے کہا یہ بھی حرام، اسلام نے کہا کہ یہ بھی حرام، اس لیے کہ اس میں بھی وہی کمی بیشی آ گئی، جن سے ایک ہے، میں بھی گندم دے رہا ہوں اور آگے بھی گندم لے رہا ہوں، لیکن ہے کمی بیشی، کیوں زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، تو لہذا اسلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو اب حضور نے یہ مزابنہ بھی بتلا دیا، محاکلہ بھی بتلا دیا، اور 6 چیزوں کا نام لے کر بھی حرمت کا بتلا دیا کہ ان 6 چیزوں میں خبردار سود بنتا ہے، خیال رکھنا۔ اچھا اب اور چیزیں جو تھیں ان کو اب ہم ان پہ قیاس کریں گے، کیا معنی؟ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ بھی شراب پینے والے کی حد کتنی ہے، انہوں نے کہا کہ 40 بیت، حضور کے زمانے میں کتنی تھی؟ 40 بیت۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، اب لوگ ذرا جرت زیادہ کر رہے ہیں، شراب زیادہ پی رہے ہیں، زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ذرا سزا بڑھائی جائے۔ تو اس کا کیا ہو، کتنی سزا بڑھائی جائے؟ کیونکہ حد ہوتی ہے انزجار کے لیے، حد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جرم سے روکے، اگر وہ حد نہ روکے تو حد کا کیا فائدہ ہوا؟ یہی وجہ ہے نا کہ آج کل جرم نہیں رکتا، آپ نے دیکھا نا جرم بڑھتا جا رہا ہے، روز جنا پکڑ ہے، دکڑ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، سیکورٹی ہے، فلان کتنی قسمیں بن گئی ہیں ہمارے پولیس کی اور فلاں کی، کتنے اسکواڈ بن گئے، لیکن جرم بڑھ رہا۔
جرم کم نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ حد جو ہے حقیقی وہ رہی نہیں، بلکہ اب ہم خود جرم کو پرورش دیتے ہیں. کیسے پرورش دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر آپ کا 10 لاکھ روپے چوری کر لیا، 10 لاکھ روپیہ چوری کر لیا، پہلے تو آپ پرچہ ہی نہیں دے سکتے، کوئی آپ کی FIR بھی درج نہیں کرے گا. آپ جائیں گے جی میرا 10 لاکھ چوری ہو گیا، سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہے گا جی آپ پاگل ہو گئے تھے، 10 لاکھ کیوں گھر میں رکھا ہوا تھا؟ سب سے پہلا مسئلہ تو آپ یہ حل کریں نا اس کا. ہمارے وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ہمارے علاقے جو ہے نا جی، آپ نے دیکھا ہوگا میاں والی، ملتان جنگ وغیرہ، یہ سرائے کی بیلٹ کہلاتی ہے. سرائے کی زبان میں بیلوں کو کہتے ہیں ڈاند، ڈاند بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، ایک اتفاق سے بیچارہ کوئی مہاجر لگا ہوا تھا تھانے دار، تو ایک سرائکی آ گیا، اس نے کہا جی میرے داند چوری ہو گئے. کہا پلو کے بچے تم جاگتے تھے کہ سوتے تھے؟ انہوں نے کہا جناب سوتا تھا. کہا پھر منہ تو بڑا کھلا ہوا تھا. اس نے سمجھا دانت چوری ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں تو نیند میں تھا، مجھے کیا پتا منہ کھلا ہوا تھا کہ بند تھا. تو نے کہا پھر ہم تمہارے دانتوں کی کیسے حفاظت کریں؟ تو ایک اور آدمی ہے، اسے سمجھایا حضرت آپ اردو بول رہے ہیں، وہ سرائکی آدمی ہے، اس کا معنی ہے بیل چوری ہو گیا. اس نے کہا تو پھر ایسا سیدھی بات کریں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ہمارے دانت چوری ہو گئے؟ تو بعض اوقات لفظ بڑے مشتبہ ہو جاتے ہیں نا جی. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے گھر میں کیوں رکھے تھے؟ آپ نے بینک میں کیوں نہیں رکھے؟ اچھا، آگے کوئی مولوی ہوا تو اس نے بھی منطق پڑھی ہوتی ہے، کہا جی بینک میں رکھنے سے گناہ ہوتا ہے، میں نے اپنے گھر میں رکھے. اچھا، پھر آپ کے پاس یہ آئے کہاں سے؟ وہ جناب میرا کاروبار ہے، میرا دکان ہے، میں اچھا خاصا کام کرتا ہوں. اچھا تو آپ ذرا ٹیکس دیتے ہیں؟ ذرا لے آئے نا رسید. انہوں نے کہا جی مہربانی کریں کوئی حل ہوگا. کا حل یہی ہے پہلے ہماری خدمت کرو، پھر ہم پر کیا دے دیں گے. حل یہی ہے، اور کیا حل ہے؟ ایسے لوگ گھروں میں پیسے رکھ دیتے ہیں، پھر کیوں نہ آئے ڈاکو لوٹنے کے لیے؟ ساتھ میں پھر اور آدمی کھڑے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، سمجھتا ہے کہتے ہیں یار ادھر کیوں خام خواہ مغز ماری کرے؟ مجھے صاحب کو کچھ دو گے تو بات بنے گی نا. آخر یہ بیچارے بھی اسی لیے بیٹھے ہیں، بڑا تنخواہ کے لیے کوئی گولی کھاتا ہے مرتا ہے، اسی لیے تو بیٹھے ہیں نا. حرام کھا کے مریں گے، حلال کھا کے تو یہ نہیں مرتے انشاءاللہ. ان کے مقدر میں ہی نہیں حلال کھا کے مرنا، نصیب میں ہی نہیں. جو غریبوں پہ ظلم کرے گا اللہ دین دنیا برباد کر دیتے ہیں. اب جناب بہرحال چلو جی پرچہ ہو گیا، پکڑا گیا، کورٹ میں گیا، دفع ہوا، جیل میں چلا گیا، مجسٹریٹ نے سزا کر دی 1 سال. وہ اندر گیا، انتہائی جینٹل مین شریف آدمیوں کی طرح سزا کاٹی، کوئی گڑبڑ نہیں. انہوں نے کہا جی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے جیل میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، لہٰذا اس کو 6 مہینے معاف کر دو، رات دن شمار کرو. اب 10 لاکھ چوری کر کے 6 مہینے جیل میں رہ کے، روٹی بھی گورنمنٹ کے ذمے، کپڑا بھی گورنمنٹ کے ذمے، روٹی کپڑا مکان ان کے ذمے، پنکھا بجلی وقت پہ اٹھانا، وقت پہ ٹہلانا، وقت پہ سیر کرانا، باقاعدہ پولیس کے باہر پہرے کھڑے ہوئے ہیں. اب 6 مہینے کے بعد جب وہ باہر نکلے گا تو چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پاگل ہے. ایسا کاروبار دنیا میں ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے روٹی بھی کھاؤ اور 10 لاکھ بھی کما لو؟ تو جرم پیدا ہو رہا ہے. اسلام جرم مٹاتا ہے، پیدا نہیں کرتا. حد انزجار کے لیے ہوتی ہے. اگر حد سے جرم رکے نہ تو پھر کیا فائدہ ہوا اس قانون کا؟ آپ ایک ہاتھ کاٹ دیں جی. آپ میں شرط لگاتا ہوں، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، ہماری مولویوں کی تو بات کوئی سنتا نہیں. جن کی سنتا ہے وہ سناتے نہیں، اور جو سنانا چاہتے ہیں ان کی سنتا نہیں. تمہاری کوئی بات سنتا ہو یا کہیں تمہاری آواز پہنچتی ہو، آپ اپنے ہر ضلع لیول میں ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیں. اگر آپ کے ملک میں چوری ہو جائے تو مجھے جو مرضی ہے سزا. ہر ضلع لیول پہ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے، صرف ایک. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جانتے ہیں چوروں کو روز پکڑے جاتے ہیں. چور کوئی وہاں ڈھونڈنے لمبے چوڑے چکر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہاتھ کاٹ دیں فی ضلع، ایک ضلع میں ایک آدمی کا ہاتھ. ویسے حادثے میں روز پتہ نہیں کتنے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کتنی ٹانگیں کٹ جاتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قانون بنا کے ایک ہاتھ کاٹ دو، دیکھو مجال ہے چوری ہو جائے.
اسلام نے کہا جو ڈکیٹیاں مارتے ہیں، بسیں لوٹتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، ایک دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ کاٹ دو، کاٹ دو تو 10 آدمیوں کو اگر دوسرے دن ڈاکہ پڑ جائے، جو سزا مجھے آپ دیں گے میں قبول کروں. لیکن ایسا نہ کریں کہ جو سزا دینی ہو مخالف نہ حق کو پکڑ کے سزا دے دیں، پھر جرم نہیں رکتا. سزا اسی کو دیں جو مستحق سزا ہو. عدل کریں، انصاف کریں، اس میں بھی کوئی نا انصافی نہ ہو. اب جناب حضرت عمر کو صحابہ نے مشورہ دیا، کسی نے کہا 50 بیت، کسی نے کہا 60 بیت، کسی نے کہا 70 بیت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا امیر المومنین نے، حضرت علی نے فرمایا کہ 80 بیت مارو جو شراب پیے. اگر ثابت ہو جائے کہ شراب میں ہے 80 بیت مارو. حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ حضرت علی آپ مہربانی فرمائیں، آپ نے جو 80 کی سزا رکھی ہے تو کوئی دلیل تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا کہ کیوں 80 ماریں؟ انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ من شرب سکرا و من سکر حزا، کہ جو آدمی شرابی پیے گا وہ نشہ ہوگا، جب نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا، جب بکواس کرے گا تو کسی نہ کسی پر تہمت لگائے گا، گالی دے گا، کسی کی برائی کرے گا. تو جب تہمت لگانے والے کی سزا قرآن نے 80 کوڑا رکھی ہے تو اس کی بھی 80 کوڑا رکھو. اس کو کہتے ہیں قیاس. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو ایک دوسرے مسئلے پر منطبق کرنے کے بعد فیصلہ کیا، صحابہ نے قبول کر لیا، اجماع ہو گیا. جب سب صحابہ کسی مسئلے پہ اجماع کر لیں تو اس کا درجہ وہی بن جاتا ہے جو سنت رسول اللہ تھا. اس لیے سمجھیں کہ ربا کی حرمت میں نہ صحابہ کو شک تھا نہ خلفائے راشدین کو شک تھا. ربا حرام تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. لیکن ربا کیا ہے؟ ایک تو قرض پر نفع لینا، وقت کے بدلے میں پیسہ لے رہا ہے، مال نہیں ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ربا لین دین میں، جیسے میں نے بتا دیا سونا ہے، چاندی ہے، گیہوں ہے، جو ہے، انگور ہے، کھجور ہے. اچھا اب ان پر باقی جو دنیا میں پھل ہے وہ ان پر ہم قیاس کرتے چلے جائیں گے. یعنی جو گیہوں کی شکل کی چیز ہوگی گیہوں پہ، جو جو کی شکل کی چیز ہوگی جو پہ، جو انگور کی شکل کی چیز ہوگی انگور پہ، جو سونے چاندی کی شکل کی چیز ہوگی سونے چاندی پہ. تو 6 چیزوں کا نام لے لیا گیا، باقی سب اسی پہ مستنبت ہو جائیں گی. حضرت عمر صرف یہ چاہتے تھے کہ کاش باقی چیزیں جو تھی ان کا بھی حضور نام لے لیتے تاکہ کسی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ورنہ ان کو ربا کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ آپ کو اور مجھے صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے. جی میں یہاں عمرے پہ آیا ہوں، جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں وہ ساری رات تاش کھیلتے ہیں. آپ ان کو نصیحت کریں، اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں. یہ سب چیزیں گناہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے لوگوں کے ساتھ صحبت میں رہنا جو ہے وہ بھی ناجائز ہے. میں قرض دار ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، رات کو سورت واقعہ پڑھا کرو، اللہ اتار دیں گے. کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا، عورت 4 ماہ کی حاملہ ہے، تو جب تک وضع حمل نہ ہو دوسری جگہ عورت شادی نہیں کر سکتی. اس کی عدت وضع حمل ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے، پاک ہو جائے، عدت گزر گئی. کہتا ہے جی ہاتھ کی لکیروں میں لکھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ قصہ ہے فلاں قصہ ہے. وہ جو قصے بتانے والے ہیں نا ہاتھ کی لکیروں کے کہ تمہارا ستارہ گردش میں، ان کا تو گردش سے نکلا ہی نہیں، سڑک میں بیٹھے ہوئے ہیں 5 روپے کے لیے. وہ اپنا تو لکیر دیکھ کے کبھی نکل جاتے پاگل، صرف ہماری لکیریں بتانے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں، بالکل بکواس ہے. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو لڑکا لڑکی کو اٹھاتا ہے، پھر اس کے اوپر آٹا ڈالتا ہے. مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے. اٹھاتا ہے یعنی کیا سر پہ اٹھاتا ہے؟ ورنہ بیوی کا بوجھ تو ساری زندگی اٹھانا ہے، ایک دفعہ کیا اٹھانا ہے. جب تک زندہ ہے انشاءاللہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. ہاں بالکل ماشاءاللہ، آج کی بیوی تو عذاب ہے خالص. اور احمد علی بیویاں بھی مر گئی، خامد بھی مر گئے، وہ دونوں گزر گئے. اب ہوں گے تو اللہ قلیل، نادر جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، ورنہ اب دونوں اللہ کی دھرتی پہ عذاب ہیں. دعا کریں اللہ دونوں کو ہدایت دے. میرا ایک رشتہ دار میرے کو تنگ کرتا ہے خام خواہ،
بہتان لگاتے ہو قیامت میں پکڑا جائے گا. تمہیں کیا تمہارے گناہ گر رہے ہیں؟ مطمئن رہو. جو تمہارا گیلا کرے گالی دے برا کہے تم تو شکر کرو کہ تمہارے گھر بیٹھے بیٹھے گناہ گر رہے ہیں, تمہارے دشمن کے گناہ بڑھ رہے ہیں. تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو کہو اور بہتان لگاؤ. خانہ کعبہ کو چومنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, بات ختم ہو گئی. حجر اسود کو چومنے سے منع نہیں کرتے کہ نبی پاک نے منع نہیں کیا ہے. جہاں حکم ہے حاضر ہیں, جہاں حکم نہیں ہے وہاں تعمیر. میں بے روزگار ہوں, صورت واقعہ پڑھا کرو. ٹریولر چیک جو ہے ڈرافٹ وغیرہ کے ذریعے, بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے میں نے عرض کیا تھا یہ سودی چکر ہے. اب ایک ہے مجبوری کہ موجودہ دور میں امن نہیں رہا, ہم پیسہ حفاظت کے ساتھ اپنے ملک نہیں لے جا سکتے. اب ہم ڈرافٹ بنوائیں, ٹریولر چیک بنوائیں, بوجہ اضطرار کے ہمیں گناہ نہیں ہوگا. ہم مجبور ہیں, کریں کیا؟ ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں؟ حل کوئی نہیں ہمارے پاس. ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا, کر دیتا ہے, قسم توڑ دیتا ہے, کفارہ ایک دے دے لیکن آئندہ قسمیں نہ کھایا کرے. عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھیں, حنفی حضرات مغرب کے بعد پڑھیں, باقی ائمہ کے نزدیک یہاں ہر وقت جائز ہیں. دعاؤں میں واسطہ نہیں, سیدھی اللہ سے دعا مانگیں. ہم مدینہ منورہ گئے تھے, واپسی ہماری مکے میں ہوئی لیکن ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینے سے جو آدمی سیدھا مکہ آئے اس کو عمرہ کرنا لازمی ہے. نہیں کیا تو عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. یہاں کے ائمہ جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میقات جو بنے ہیں اسی لیے بنے ہیں کہ ان سے کوئی تجاوز نہ کرے. اگر ہمارے ارادے پر تھا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی میقات بنانے کی. بہرحال دونوں کا قول ہے, افضل یہی ہے کہ عمرہ کریں گے تو ثواب ہوگا. ایک عورت کا میں نے نکاح پڑھایا, 2 گواہ بھی موجود تھے. عورت نے کہا تھا کہ میں مطلقہ ہوں, بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت مطلقہ نہیں تھی. تو عورت کا پہلے سے نکاح تھا, تو ہم گناہگار ہوں گے؟ بالکل کیوں نہیں ہوں گے حضرت, آپ کو پیسے نہیں ملے نا, اب بھی تو آپ فیصلہ آپ کر رہے ہیں نا. جب نکاح کے وقت مسئلہ طے ہوا ہوگا نا کہ جی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 2000 ریال دیں گے, جب نکاح آپ نے پڑھا لیا لگن کا لو 200 ریال جاؤ دفعہ ہو, نکاح ہمارا ہو گیا, بیوی حلال ہو گیا, مولوی کا کیا ہے؟ تو آپ کو بھی مسئلہ یاد آ گیا کہ یہ تو متعلقہ نہیں تھی, پچھلا نکاح ابھی کھڑا ہے. تمہارا فرض نہیں بنتا تھا کہ تم اس کو کہو کہ طلاق نامہ دکھاؤ متعلقہ ہو تو؟ اندھے تھے تم. ایک عورت کہتی ہے میں متعلقہ ہوں, لے آؤ طلاق نامہ. وہ کہتی ہے طلاق نامہ نہیں ہے, لے آؤ گواہ طلاق کے. تم ذمہ دار ہو, تم برابر کے گناہگار ہو. نکاح پڑھنے والا ان سے بھی زیادہ گناہگار ہے, وہ تو مولوی ہے, اس کو مسئلے کا پتہ ہے. حرام کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے. میرے اوپر 2 دم ہیں. ایک میرا عزیز دوست ہے جو مجھ سے امیر ہے, دم میں ادا کروں گا, میں اسے مسترد کر دیا, اور 2 دم کو میرے دوست نے خریدا. کیا ٹھیک ہے, تمہارے دوست نے تمہاری طرف سے نیت کر کے تمہارے 2 دم ادا کر دیے, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. والد مولانا عزیز اللہ صاحب حضرت سہارنپوری کے شاگرد ہیں, بیمار ہیں, اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے, اللہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. مرغی ہو, بطخ ہو, بکری ہو, دینا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہے وہ. اور جو رگ ہے, رگ کھانا حرام ہے حلال ہے, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا یہ بات. میقات سے گزرے بغیر احرام کے دم دینا پڑے گا, جیسے بھی گزرے احناف کے نزدیک. مجھے احتلام ہو گیا, لیکن میں جب اٹھا تو میں نے بدن دیکھا, استنجا کیا, مجھے محسوس نہیں ہوا. شبہ تھا مجھے, لیکن میں نے وضو کر لیا, نماز پڑھ لی, اس کے بعد میں قرآن بھی پڑھتا رہا. پھر اشراق کے بعد مجھے احساس ہوا تو میں نے کپڑے دیکھے تو وہاں مجھے مادہ لگا ہوا ملا, جس سے یقین ہو گیا. تو آپ غسل کر کے وہ نماز قضا کر لیں.
نماز عصر کے بعد کوئی چیز کھانا پینا منع ہے؟ بالکل منع نہیں ہے. یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں کہ عصر کے بعد نہ کھاؤ. اگر ماں بولے کہ بیوی کو طلاق دے دو، مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ہر اس حکم میں تعمیر ہوگی جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر تمہاری بیوی صحیح ہے، شریف ہے، تمہارے حقوق ادا کرتی ہے، تمہارے والدین کا احترام کرتی ہے، ماں باپ بلا وجہ کہتے ہیں تو پھر طلاق دینا ضروری نہیں، لیکن ماں باپ کو بھی راضی کرو. لیکن اصل اطاعت اسی میں ہے کہ جو مسئلہ پوچھتا ہے نا جی وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ پوچھتا نہیں. حضرت عمر کے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر نے شادی کی بڑی محبت سے. جب شادی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھے، ان کو گوارا نہیں تھا اس خاندان میں رشتہ. تو ایک دن سامنے آ گیا تو فرمایا اپنی بیوی کو چھوڑ دو. فرمایا طلاق اسی وقت چھوڑ دیا ختم. وہ مسئلہ پوچھے نہیں ہے مولوی وکیل سے کہ جی چھوڑ دوں یا ماں کا کہنا مانوں یا نہ مانوں. تو ماں کے فرما بردار ہوتے تو پوچھنے کیوں آتے؟ بات ہی ختم ہو گئی. یا تو پھر ماں ہے، ماں اور نہیں مل سکتی، بیوی تو اور مل سکتی ہے. اس لیے بہرحال اگر ماں ناحق کہہ رہی ہے تو ماں کو کسی شکل میں راضی کرو اور طلاق نہ دو. میں اگر کسی کو ایک گائے دیتا ہوں اور دوسری گائے دیتا ہوں اور اس پر ہمارا یعنی دونوں جنس جو ہے وہ ایک ہے اور اس پر طے یہ ہوتا ہے کہ بھی میں 2000 روپے زیادہ لوں گا تب میں یہ گائے لوں گا، علماء نے لکھا اس سے بھی بچے. دونوں بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی گائے کی قیمت کر لیں، قیمت مقرر کرنے کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو فرق ادا کریں. میں حرم میں آتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پریشان رہتا ہوں. سوچتا ہوں کہ ہماری عبادت کمزور ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہی جو تمہارا خیال ہے نا یہی تو ایمان ہے. اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا تم کیوں سوچتے؟ یہ جو تم سوچتے ہو یار پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی، ہمارا حال تو اچھا نہیں ہے، یہی دلیل ایمان ہے. لگے رہو انشاءاللہ. اللہ پاک اگر اللہ قبول نہ کرتے تو گھر میں آنے ہی نہ دیتے. دیکھو نا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تمہیں گھر میں آنے دے گا؟ وہ پہلے کہہ دیتا ہے جی خبردار آئندہ ہمارے گھر میں مت آنا. تو اب جب ہم گندے صحیح گناہگار صحیح لیکن اللہ نے اندر بلا لیا ہے تو معلوم ہوا کہ رحمت آ رہی ہے، تو اب اس رحمت کو حاصل کرو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور دل میں یہ فکر ہونا جو ہے یہ علامت ایمان ہے.